عابد سلیری صاحب معذرت آپ کو انتظار کرنا پڑا. عابد سلیری صاحب مجھے کیونکہ جب ہم بات کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے آپ بھی جس طرح سے اس بجٹ کو دیکھ رہے ہیں ہاؤ یو سی اینڈ ہاؤ یو اگری ود خاقان نجیب صاحب. دیکھیں بجٹ کی بہت سی تفصیلات جو ہیں ابھی ان کا انفولڈ ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے. میں اپنی جو کمنٹس ہے وہ فنانس منسٹر کی سپیچ ہے اس تک محدود رکھنا چاہوں گا. فنانس منسٹر کی سپیچ کو اگر ہم سنتے ہیں جو ڈائریکشن اس وقت سیٹ کی گئی ہے اٹس دا رائٹ ڈائریکشن. اگر ہم ریلیف میئرس کو دیکھتے ہیں سیلریڈ کلاس پہ ریئل اسٹیٹ پہ یا آئی ٹی سیکٹر کے لیے یا آپ کی جو کارپوریٹ سیکٹر کے لیے مختلف جگہوں پہ جو ریلیف کیے گئے ہیں ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کا اس پہ جو ایک نیچرل سوال ہے اور جو اس وقت عوام کے ذہن میں بھی ہوگا کہ یہ ریلیف کو فنڈ کہاں سے کیا جائے گا. اس کو فنڈ کرنے کے لیے حکومت کو اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھانا ہوگا. وہ جو ہم کئی سالوں سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ٹیکسیبل انکم رکھنے والے افراد اور ادارے جو کہ فارمل اکانومی کا حصہ نہیں بنتے ان پہ ٹیکس نہیں لگتا. ایک تو بڑا کلیئر ہے کہ اب حکومت وہ کرنے جا رہی ہوگی اور یہ آئی ایم ایف کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے. 21 مئی کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے ریویو مشن میں کمٹمنٹ کی ہے اس میں بڑا کلیئر بھی اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو آئی ایم ایف نے اس بات کا ادراک کیا ہے کہ اب سیلریڈ کلاس اور فارمل بزنس سیکٹر بجٹ کا بوجھ ٹیکس کا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے. لہٰذا نئے ٹیکس پیئرز جو کہ ٹیکس اویڈر ہیں ان کو اب جو ہے ایف پی آر کو ان تک پہنچنا ہوگا. تو جو آج وزیر خزانہ نے ایف پی آر ریفارم کا ذکر کیا جو 3 ٹیئر پالیسی کا ذکر کیا یہ اور جو ان ریلیف کا ذکر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے فوکس کر ہوگی اب نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنے کا جن کو کہ ٹیکس نیٹ میں ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہم اس بجٹ میں دیکھتے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک جو پچھلا پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ جب 1 جولائی شروع ہوگا تو حکومت کو تقریباً 60 ٹریلین روپے کا خسارے کا سامنا ہوگا. 60 ٹریلین روپے کے یعنی 7,000 ارب کے نئے قرضے حکومت کو لینے پڑ رہے ہوں گے چونکہ اور یہاں پہ آئی ایم ایف کی بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ حکومت کے پاس 11 ٹریلین کے لگ بھگ جو صوبوں کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا اس میں سے 8.5 ساڑھے 8 ٹریلین تو سیدھا قرضوں کے ادائیگی میں چلا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے.